اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، یاد رکھیے دین کی جو حضور نے وضاحت اور تشریح فرمائی ہے وہ ہے الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی ہے، دین بھلائی ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا یہ دین ہے، دوسروں کا احساس کرنا یہ دین ہے، دوسروں کے لیے آزار کا، تکلیف کا باعث بننا یہ دین نہیں ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے معاشرے میں لوگوں کو سکون ملے، آپ کی ذات لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہونی چاہیے۔ آپ کی وجہ سے کسی انسان کو اگر سکھ ملے، آپ کی وجہ سے کسی انسان کو راحت ملے، یہ دین ہے، یہ بھلائی ہے، یہ اصل میں دین کا مطمع نظر ہے۔ جبکہ ہمارا معاشرہ اس وقت اس جگہ پر ہے کہ ہر کوئی دوسروں سے تنگ ہے اور دوسرے اس سے تنگ ہے۔ ہمارا طرز زندگی ایسا بن گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے اکتائے ہوئے ہیں، ہمسائیگی میں، گلی محلے میں، رشتہ داری میں لوگ دوسروں سے اپنے آپ کو راحت میں نہیں درد میں محسوس کرتے ہیں، جبکہ دین کا تقاضا یہ ہے، دین کی چاہت اور بھلائی یہ ہے کہ نبی پاک سرکار سے یہ پوچھا گیا مسلمان کسے کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ تو گویا اب ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ پورے جسم میں ہڈیاں ہیں مگر زبان میں ہڈی نہیں۔ گویا خالق نے خلق کرتے ہوئے یہ اشارہ دیا کہ زبان میں سختی نہیں ہونی چاہیے، شدت نہیں ہونی چاہیے، اپنی زبان کو نرم رکھیے اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف دینے کا باعث نہ بنیے۔ بنیادی طور پر انسان ایک حیوان ہے، جانور ہے، اس کو دین اور عقل افضل البشر بناتی ہے، اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ بھائی صاحب، آپ
دین کو دیکھیں تو دین نصیحت ہے، بھلائی چاہنا ہے۔ مسلمان کو دیکھیں تو مسلمان اسلام یہ ہے کہ تیرے ہاتھ سے اور تیری زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کو ایذا نہ ملے، دوسروں کو راحت ملے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آج کل چونکہ محرم کے ایام ہیں تو ہم بات کرتے ہیں حضور کی، اہل بیت کی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک بندہ آیا، وہ آپ کے والد گرامی کو گالیاں دینے لگا، حضرت علی کو۔ یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ وہ آپ کو گالیاں دینے لگا، آپ کے والد کو۔ تو آپ نے خادم کو بلایا اور کہا کہ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو لے جاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی وہ گالیاں نکال رہا ہے اور آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ بڑے لوگوں کے کام ہیں، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک جملہ نوٹ کر لیں۔ کوئی آدمی کتنا بڑا آدمی ہے اس کا اندازہ اس کی دولت سے نہیں لگایا جاتا۔ کوئی آدمی کتنی بڑی پرسنالٹی اور شخصیت ہے اس کا اندازہ اس کے شکل و شباہت سے، حسن سے نہیں لگایا جاتا، اس کے کپڑوں سے نہیں لگایا جاتا۔ کوئی آدمی کتنا بڑا آدمی ہے، اس کی کتنی بڑی شخصیت اور پرسنالٹی ہے، اس کا اندازہ اس کے حوصلے سے لگایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا حوصلہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ یہاں میری آنکھوں کے سامنے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک بندہ ہے ہمارے ضلع حفیظ آباد کا، وہ بہت بڑا آدمی تھا، فوت ہو گئے۔ وہ کسی کام سے یہاں آئے ہوئے تھے، تو چونکہ وہ الیکشن کا دور تھا تو کچھ لوگ ان کو چوک میں کھڑے ہو کر گالیاں دینے لگے۔ تو جو ان کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ ابھی ہم ان کو پکڑ کر سزا دیتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، سزا مت دیں، گزر جائیں۔ گالیاں نکالنے والوں، حالانکہ وہ سیاستدان تھے، یہ بڑے آدمی تھے، میں ان کو بڑا آدمی سمجھتا ہوں۔ بڑے آدمی کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ امام حسن بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو ان کا ایک خادم کھانا اٹھا کر لایا اور وہ کھانے میں شوربہ تھا، وہ جو شوربے والا برتن تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ سالن اور شوربہ آپ کے اوپر گرا اور آپ کا بدن جل گیا۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ مومن غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ تو امام حسن نے فرمایا کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ پھر اس نے، وہ چونکہ قاری تھے، اگلا حصہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے اگلا حصہ آیت کا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو امام حسن نے فرمایا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ آج کل لوگوں نے آل محمد کے نام پر لڑنا سیکھا ہے، آل محمد کا کردار نہیں سیکھا۔
یہ لوگ جو آپ کو فرقہ واریت میں آل محمد کی محبت میں وہ اپنے زوم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، وہ دوسروں کو گالیاں نکالتے ہیں، جبکہ آل محمد کا کریکٹر گالیاں دینے کا نہیں تھا، سن کر دعا دینے کا تھا۔ تو بھئی تم کیسے محب آل محمد ہو؟ تمہارے پاس طریقہ یزید کا ہے اور تم پیروکار حسین کے بن رہے ہو۔ مطلب گالیاں نکالنا یہ طریقہ آل محمد کا تو نہیں ہے۔ کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، کوئی علماء کو گالی دیتا ہے، اور عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے۔ پرسوں یہ جو جمعہ گزرا، وہ ڈی ایس پی صاحب میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ 9 پرچے ضلع حافظ آباد میں 10 محرم کے ایام میں 10 دنوں میں 9 پرچے ہوئے، جن میں سے 8 پرچے ان پر ہوئے جو آل محمد کو ماننے کا دعویٰ کرتے کہ یہ بے ادب ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم طریق آل محمد پر ہوتے تو گالیاں نہ نکالتے، کیونکہ آل محمد کا طریقہ گالیاں نکالنے کا نہیں تھا۔ آپ بتائیں، آپ عالم نہ ہوں گے مگر کچھ سنتے سناتے تو رہے ہوں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ نبی کے گھر والے گالیاں دینے والے تھے؟ حسن حسین زہرا علی پاک کی گالیاں دینے والے لوگ، وہ حلم والے تھے، وہ علم والے تھے، وہ صبر والے تھے اور حوصلے والے تھے۔ تو ہمیں آل محمد کی تعلیمات سے لڑنا نہیں سیکھنا چاہیے، حوصلہ سیکھنا چاہیے کہ حوصلہ کسے کہتے، برداشت کسے کہتے، یہ ہے دین۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں اور دوسروں کی بھلائی چاہیں، یہی دین ہے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو نماز پڑھنے سے بھی زیادہ برکت آپ کو اس عمل سے ملے گی۔ دیکھیے، نماز میرا اور میرے رب کا ذاتی اور درمیانی ہمارا عمل ہے، یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، اس میں کوئی اور انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ میری نمازیں قبول ہیں نہیں قبول یہ فیصلہ بندے نہیں کر سکتے، یہ اللہ کرے گا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ میں روزہ رکھتا ہوں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ میں حج کرتا ہوں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن جب میرا منہ رب کی طرف ہے تو میں ہاتھ چھوڑتا ہوں، میں باندھتا ہوں، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جب میرا منہ مخلوق کی طرف ہوتا ہے تو اب یہ میرا اور میرے رب کا فقط معاملہ نہیں رہا، اب یہ میرا اور اللہ کی مخلوق کا معاملہ ہے، اور اس کو بھی اتنا ہی سینسٹیو سمجھیں جتنا عبادت کو سمجھتے ہیں۔ جتنا عبادت ضروری ہے اتنا ہی رب کی مخلوق سے پیار ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین کے ہر پہلو کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا ہماری نماز ظہر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بھائی تشریف لائے دعا کے لیے کہا، سب کی دعائیں منظور فرما، سب کے نیک ارادے اور نیک مقاصد کو پورا فرما، اپنی بارگاہ سے سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو خیر عطا فرما، سب کو برکات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ